حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت طرف بلاتے تھے اور ان کے مقابلے میں لوگ جہنم کی طرف بلاتے تھے، لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت عمار جس جماعت میں تھے وہ جنتی ہیں، اور جو ان کے مد مقابل تھے وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے، لہٰذا جنتی نہیں ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، چنانچہ یہ میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 447، جس میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہائے افسوس عمار، اس کو قتل کرے گی ایک فئہ باغیہ، اور وہ بلائیں گے ان کو جنت کی طرف، اور وہ لوگ بلائیں گے عمار کو جہنم کی طرف، یعنی وہ بلاتے ہیں عمار ان کو جنت کی طرف، اور مد مقابل بلاتے ہیں عمار کو جہنم کی طرف۔ آگے فرمایا یقول عمار کہیں گے اعوذ باللہ من الفتن، عمار کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الفتن کہ میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں بات سمجھیں، یہ جو دو جملے ہیں یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جملے کیا ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جملے یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض محدثین کی رائے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ جملے ادراج ہے، یعنی بات کے راوی ان کی طرف سے جملے ہیں۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ جو مولا عباس ہیں، یہ ان کا ادراج ہے۔ ادراج کا معنی ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر وہ جملہ شامل کر دیا جائے کہ جو حدیث کا حصہ نہ ہو لیکن محسوس ہو کہ یہ حدیث کا ہے۔ ایک جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اگر یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہاں جنت سے مراد مجازی معنی ہے، امن، اتفاق اور باہمی امن کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے محاورات میں لڑائی کے لیے آگ، اس نے آگ بھڑکا دی ہے، اس نے آگ، اور فلاں بندے نے جنت کا ماحول بنا دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ ایسی بات فرمائیں گے کہ جس سے امن قائم ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ ایسی بات کہیں گے کہ جس سے امن قائم نہیں ہوگا بلکہ لڑائی کی آگ بھڑکے گی۔ تو حضرت عمار تو یہ فرماتے تھے حضرت علی کی بیعت کر لو تاکہ امن ہو جائے، تو جو حضرت علی کی بیعت نہ کرے وہ جہنم کی طرف بھڑکا رہا ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی بیعت کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی رائے یہ تھی کہ پہلے بدلہ لے لیا جائے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے اور پھر بیعت کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو وہ بیعت کا انکار کر کے لڑائی نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے بدلے کے لیے میدان میں اترے تھے۔ تو یہاں جنت اور جہنم کا معنی یعنی حضرت عمار ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں کہ جس سے ماحول پر امن ہو جائے، اور مد مقابل ایسی چیز بلا رہے ہیں کہ جس سے ماحول پر امن نہ ہو بظاہر۔ جواب نمبر 3، یہ ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک اس کا بہت پیارا جواب دیا ہے۔ وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو فرمایا ہے کہ عمار جنت کی طرف بلاتے ہیں، یہاں پر مسبب بول کے سبب مراد ہے، یعنی جنت کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف لے جانے والے سبب کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ امیر اور خلیفہ کی طاعت اور بیعت کر لینا۔ تو حضرت عمار یہ کہتے تھے کہ چونکہ خلیفہ ہیں تم ان کی بیعت کر لو، اور بیعت کرنے سے انسان طاعت کرتا ہے اور جنت میں جاتا ہے، اور مد مقابل کہتے تھے نہیں، ہم پہلے خون عثمان کا بدلہ لیں گے اور اس کے بعد ہم بیعت کریں گے۔ تو بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ حضرت عمار کی دعوت اطاعت امیر کی بنیاد پر جنت کی طرف ہے، اور بظاہر ان کی دعوت اطاعت امیر کو چھوڑ کر جہنم کی طرف ہے۔ تو یہ ظاہر کو تعبیر کیا گیا کہ حضرت عمار کی دعوت بظاہر سبب جنتات کی طرف ہوگی، اور دوسرے دعوت اس طرف دیں گے جس سے لڑائی بڑھے گی۔ چنانچہ دیکھیں حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فتح الباری میں اس کو سوال اور جواب کی شکل میں یوں نقل فرماتے ہیں، فَإِنْ قِيلَ كَانَ قَتْلُهُ بِالسِّفِّينِ وَمَا عَلِيٍّ وَالَّذِي قَتَلُهُ مَعَ مُعَاوِيَةَ وَكَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ فَكَيْفَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ الدُّعَاءُ إِلَى النَّارِ۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جو صفین کے اندر قتل لڑائی ہوئی، حضرت علی اور ان کے ساتھی تھے، اور مد مقابل معاویہ اور ان کے ساتھی تھے، اور یہ سب صحابہ ہیں،
تو ان کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگ النار اور جہنم کی طرف بلاتے ہیں؟ فرمایا فالجواب جواب یہ ہے انم کانوا ظانین انم یدون الی الجنہ، ان کا گمان یہ تھا کہ وہ جنت کی طرف بلاتے ہیں، وہ مجتہدون، اور ان کا اجتہاد تھا، لا لوم علیم فی اتباع ظنونہم، کوئی ملامت ان پر ان کے گمان میں نہیں۔ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی، ان کا گمان بھی یہ تھا کہ وہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ فالمراد بالدعاء الی الجنہ الدعاء الی سببها، فرمایا جنت سے مراد یہاں پر ہے جنت کے سبب کی دعوت دینا، اور وہ امام کی اطاعت ہے۔ وَكَذَلِكَ كَانَ عَمَّارُ يَدْعُو إِلَىٰ طَاعَةِ عَلِيٍّ وَهُوَ الْإِمَامُ الْوَاجِبُ، حضرت عمار اسی طرح دعوت ان کو دیتے تھے علی کی اطاعت کی طرف، اور ان کیا وہ امام تھے، واجب و اطاعت تھے۔ وَكَانُوا هُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ خِلَافَةِ ذَلِكَ لَكِنَّهُمْ مَعْذُورُونَ لِلتَّأْوِيلِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُمْ، اور وہ دعوت دیتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف علی کی خلافت کے علاوہ، لیکن یہ معذور تھے کیونکہ مجتہد تھے، ان کا اپنا اجتہاد تھا، اور اجتہاد کی بنیاد پہ انسان کو جہنمی نہیں کہا جا سکتا۔ جواب نمبر 4، یہ چوتھا جواب خاتم المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وفات 1352 ہجری نے دیا ہے، جو حضرت کا جواب فیض الباری شرح صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ بہت پیاری بات فرمائی، حضرت فرمائی جو اس حدیث کے اندر ہے بیہ عمار، آگے ہے یدعوہم الی النار، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ جملہ مستانفہ کا معنی ہے یہ مستقل ایک جملہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو عمار آج 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، اور ایک وقت آئے گا کہ عمار قتل بھی ہو جائیں گے اور فئہ باغیہ کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اور عمار ہیں کون؟ عمار وہ شخص ہے کہ اس کا ماضی یہ ہے، یہ لوگوں کو جنت طرف بلا رہا تھا اور لوگ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے تھے۔ حضرت معاویہ کی ایک مستقل حالت کو بیان کیا ہے، یہ جملہ مستانفہ ہے، اس کا اس جملے سے یوں تعلق نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے حالات کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ بس اوقات کو بندہ آپ کے پاس آئے اور وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو، ایک عالم ہے، بہت بڑا شخص ہے، اس پر کوئی مقدمہ ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، اور اس موقع پر آپ کہیں کہ یار دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، یہ باطل کو للکارتا ہے اور باطل اس کے مقابلے میں آتا ہے۔ اب یہ آئندہ آنے والے نہیں، گزشتہ اس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ایک خاص موقع پر۔ اسی طرح عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل حالت جو گزشتہ تھی، اس کو خاص موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ جسے کہتے ہیں جملہ مستانفہ، یہ مستقل ایک جملہ ہے۔ فرمایا اما قول یدعونہم الی الجنہ یدعوہم الی الجنہ فاستیناف لحال مع المشرکین، یہ جن کے مشرکین کے ساتھ گزشتہ حالت تھی اس کو مستقل بیان کیا، جو قریش العرب، واشارۃ الی المصائب التی اتت علی من جہت قریش، اور یہ اشارہ ان تکالیف کی طرف ہے جو ان پر قریش کی طرف سے آئی تھی، وتعذیب، اور ان نے تکلیف دی تھی، والجاہم ایاہ الی ان یکفر بربہ، اور ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ کفر کرے، فابا، ان نے انکار کیا، الا ان یقول اللہ احد، وہ صرف اللہ احد اللہ احد ہی فرماتے رہے۔ فاضی حکایت القصۃ الماضیہ ومنقطعۃ عما قبلها لا اخبار عن قاتلہ، فرمایا کہ یہ حکایت ہے گزشتہ قصے کی، اور اس کا تعلق اس متصل پچھلے جملے سے نہیں ہے، اور نہ ہی آئندہ والی حالت کی ان کی خبر دی جا رہی ہے کہ ان کے قاتل خدا نخواستہ ایسے ہوں گے کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اعتراض نمبر 8۔